چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم بطور خاص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو اور کلام کریں گے۔ علم کی بات آئے اور امام اہل سنت کا نام مبارک نہ آئے، آپ کا تذکرہ نہ آئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تو بطور خاص یہ پیارا مہینہ سفر المظفر میں، کہ جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ہر طرف ذکر خیر، آپ کے تذکرے اور عرس منائے جاتے ہیں، اور بالخصوص آپ کی جو علمی طور پر آپ کے کام ہیں، آپ کی کتابوں پر جو ریسرچ ہے، فتاوی جات ہیں، آپ کے قرآن پاک کے حوالے سے جو خدمت قرآن ہے، احادیث پر اعلیٰ حضرت، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ان کو بطور مفسر دیکھا جائے، بطور محدث دیکھا جائے، ان کو بطور مفتی دیکھا جائے، تو ہر طرف بس جس طرف آئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی مقام کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں قبلہ مفتی حسان صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً ایک اسی سوال سے ہی اپنے اس سلسلے کا آغاز کروں گا حسان بھائی، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علمی مقام کا یہ سفر آپ کی ہر سال میں آگے سے آگے بڑھتا ہی رہا ہے۔ بطور خاص آپ نے جو مروجہ علوم تھے، جن پر آپ کو ایک دسترت بھی اور تامہ دسترت تھی، اور یہ آپ نے کتنی عمر میں ان کا حصول کر لیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے علم جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو علم کسبی کہلاتا ہے۔ علم کسبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو محنت کر کے، کوشش کر کے، باقاعدہ اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جسے پڑھا گیا ہو، اس علم کو حاصل کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر یعنی تقریباً دنیا بھر کے اندر اور ابتدا سے انتہا تک ایسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ تو یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو علم کسبی کہلاتا ہے، جس کو حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ اساتذہ سے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ علم لدنی کہلاتا ہے، یعنی وہ علم ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، بندے کے دل کے اندر اسے ڈالا جاتا ہے، اور وہ شریعت مطہرہ کے ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، جو شریعت کے عام احکام ہوتے ہیں، جو عام علم ہوتا ہے، اس کے وہ مطابق ہوا کرتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو ہم دیکھیں تو ابتدا سے انتہا تک علم کسبی کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم لدنی میں سے ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی کثیر علوم وہ ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیے، اپنے والد گرامی سے، اور اسی طرح اپنے جو پیر و مرشد تھے ان کے شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سیدی زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور یہ سلسلہ ایک مخصوص مدت تک چلا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کی جو کتاب ہے الاجازات المتینہ کے نام سے، اس میں آپ نے فرمایا کہ بہت سارے علوم وہ ہیں کہ جو میں نے بغیر کسی استاذ کے حاصل کیے ہیں۔
اچھا ہوا یہ کہ جس وقت آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اس میں آپ نے ریاضی کا علم بھی حاصل کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کچھ قواعد پڑھے اور اس کے بعد آپ نے کچھ بڑی کتابیں پڑھنے کا ارادہ کیا، تو آپ کے والد گرامی نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سے رہن دو، کہ یہ سارے کے سارے تمہیں بارگاہ رسالت سے عطا کر دیے جائیں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے یہ علوم آپ کو مل جائیں گے، ان کو رہن دو اور علوم یہ حاصل کریں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نہایت چھوٹی عمر سے ہی علوم دینیہ کی طرف مائل ہوئے تھے اور ان کو حاصل کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ آپ کا جو خاندان تھا وہ علمی خاندان تھا، یعنی دادا جان بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، اور آپ کے والد گرامی تو امام المتکلمین تھے، اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو اس لیے ابتدا سے ہی علم حاصل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کی سیرت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر کے اندر عربی زبان کے اندر جو ہدایت النحو مشہور علم نحو کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے عربی میں حاشیہ تحریر کیا، صرف 8 سال کی عمر کے اندر یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر عام طور پہ ابتدائی اس عمر کے اندر تو یہ جو درس نظامی کے مروجہ کتابیں اس کے کچھ درجے بھی نہیں بندہ پڑھ پاتا، نہیں پڑھ پاتا۔ میں نے عرض کی نا کہ ایک علم کسبی ہوتا ہے، دوسرا علم لدنی ہوتا ہے، یہ تو اپنے والد گرامی سے آپ علم حاصل کر رہے تھے، اس پر آپ نے یہ حاشیہ لکھ دیا، لیکن 3.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے دروازے پر کھڑے تھے اور ایک بزرگ وہاں پر آئے، تو ان سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی زبان کے اندر گفتگو کی۔ 3.5 سال کی عمر ہے اور اس سال میں آپ عربی زبان میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم تھا کہ جس سے آپ نے گفتگو کی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہ آپ نے عربی سیکھنا شروع کی تھی، نہ درس نظامی یا جو کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی تھی اس میں آپ نے کوئی داخلہ وغیرہ لیا تھا، تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ امام اہل سنت نے جو سارے علوم حاصل کیے اور جو مروجہ جو طریقہ کار تھا پڑھنے کا، اس سے جو آپ فارغ ہوئے تو وہ مشہور آپ کی عمر ہے کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن، اس میں آپ نے تمام کے تمام علوم جو ہے وہ مروجہ علوم حاصل کر لیے تھے، اور خود اعلیٰ حضرت نے جو مدت لکھی ہے اس کے اعتبار سے 13 سال 10 ماہ اور 5 دن یہ بنتے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی اس مدت کو پورا کیا، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ ہمیشہ آپ جو حدیثیں آپ نے لکھی ہوئی تھی اس میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، ان کو پڑھتے رہتے تھے، تو ان کی سیرت کو لکھنے کے بعد علماء نے یہ لکھا کہ یہی طریقہ کار ہے کہ بندہ جو علم حاصل کر چکا اس پر اکتفا نہ کر لے، اس پر جو ہے بس نہ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا رہے گا تو ہی وہ بڑا عالم بنے گا۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتے دم تک یہی سلسلہ رہا کہ آپ ہمیشہ مطالعے کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے رہا کرتے تھے، یعنی علم کسبی بھی تھا اور پھر اللہ کی عطائیں بھی تھیں۔ بالکل عطائیں تھیں۔ اب یہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ تصور بنا لینا کہ بھئی یہ ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی علم لدنی ہی ہوگا، وہابی طور پر ہی کوئی حاصل ہوگا، حالانکہ ہم بزرگوں کے جن کے بھی ہم آراس مناتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں یا بزرگوں کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان کے موضوعات میں سے ایک جو ابتدائی مرحلہ وہ یہی آتا ہے کہ علم دین سیکھنے کی۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، تو ان کے حوالے سے بھی اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو بھی علم کا ایک باب آ جاتا ہے، ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پڑھیں یا دیگر کتنے بزرگوں کو پڑھیں، تو یہ علم سیکھنے والا یہ جز بہت اولیاء میں لازم رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک تو یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا، اور دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ سیکھنے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ علم لدنی ایک تو نادر چیز ہے کہ یہ ہر ایک کو ایک تو حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ عمومی طور پہ جب ہم اولیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ سید الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پڑھیں یا غیر معروف جو اولیاء کرام ہیں جن کے حالات لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ فلاں فلاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور فلاں نے ان سے علم حاصل کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ علم ظاہری حاصل نہ کرتے ہوں، ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امیر علیہ سنت کو دیکھ لیں آپ، جی بالکل،
علم لدنی اپنی جگہ پر، لیکن آپ 22 سال تک مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر علم حاصل کرتے رہے. یعنی مروجہ درس نظامی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ عالم بننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی درس نظامی ہی شرط نہیں ہے، اصل ہے علم کا حاصل کرنا، اور وہ آپ حاصل کرتے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آیا ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں بالخصوص، کیونکہ ان کے بارے میں یہ تصور لوگ رکھتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایک الگ جدا فیلڈ ہے اور علماء کی ایک جدا فیلڈ ہے، تو ایسا وہ جو عام قسم نہیں ہے. طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، تو ایسا یوں نہیں ہے کہ اولیاء کرام یہ ہمیشہ علماء ہوتے ہی ہیں. یعنی ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ نسبت بھی ہے، یعنی عموم خصوص مطلق کی. جمیل صاحب، اس میں نسبت بھی گویا کہ بیان ہوئی، ان کے جو آخری جملہ کہ ہر ولی کے لیے تو یہ ہے کہ وہ عالم ہی ہوگا، اور غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول کہ اگر علم نہیں بھی ہے، جس کو اللہ مرتبہ ولایت بھی پہلے اس کو علم کا نور عطا فرماتا ہے اور پھر مرتبہ ولایت بھی انہیں ملتا ہے. تو میں چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی مقام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، فتاوی جات پہ، اس پہ بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن ابتداً ایک چلے ہم قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے جو قرآن پاک کا ناظرہ تھا ہمارے ہاں، جس عمر میں بچے عام کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں 4 سال 4 ماہ 10 دن یا 4 دن، وہ بسم اللہ شروع کرنے کی ایک رسم کے طور پہ بھی کب ہم بسم اللہ شروع کرائیں، اور وہ بسم اللہ ہی شروع ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ پڑھنے کا سلسلہ ابھی نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو 4 سال میں ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک بھی آپ نے ختم فرما لیا تھا، اور حسان صاحب نے بتایا 3 سال کی عمر میں کہ عربی کے اندر باقاعدہ آپ نے تکلم کیا، عربی کے زبان کے اندر آپ گفتگو بھی فرما رہے تھے. اعلیٰ حضرت کے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن اور تفسیر قرآن، میں چاہوں گا اس فن کے حوالے سے اور اس اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے کلام سے کیا مراد ہے، اس مراد الہی کو انسان اپنی طاقت سے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اسے علم عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس کے ان الفاظ سے، کلمات سے کیا مراد ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک مشکل ترین علوم میں سے ایک علم تفسیر بھی ہے. علم تفسیر، کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی بات کہیں گے، جی، اگر آپ کے باتوں میں سے کچھ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں تو پوچھ لوں گا کہ آپ اس سے مطلب کیا تھا، آپ نے ایک لفظ کہا ہے، اس لفظ کا معنی مجھے نہیں پتا، تو میں آپ سے رابطہ کر کے آپ سے اس لفظ کے معنی کو پوچھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اب اس کے معنی کو ایک عام انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کس طرح سن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بذریعہ وحی، انبیاء کرام، رسولان اعظام کو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، تو وہ مراد الہی کو درست طریقے سے وہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی ہستی ہے، اس کا قرآن پاک کو سمجھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث کریمہ میں جن آیات کی جو تفسیر اور تشریح ارشاد فرمائی ہے، اس سے پتہ چلے گا. لیکن قرآن پاک کی باقاعدہ تفسیر، ایک ایک آیت کا مفہوم واضح کرنا، ایک ایک لفظ کا مفہوم واضح کرنا، تو یہ احادیث کریمہ میں باقاعدہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی گئی. کسی آیت سے متعلق کسی صحابی نے کوئی مسئلہ، اس کی وضاحت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث کے اندر ایک باقاعدہ کتاب التفسیر بھی موجود ہوتا ہے. دیگر ابواب کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے تو وہ بھی موجود ہے. جیسے بخاری شریف کے اندر بھی دوسری جلد کے اندر ایک تفسیر کے حوالے سے ایک کافی احادیث موجود ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی، اچھا، باقاعدہ، لیکن
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر تفسیر لکھتے تو تفسیر کیسی ہوتی؟ اچھا، تو اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس میں تشریف لے آتے، حاضری دیتے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیان آپ سے کروایا گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 6 گھنٹے تک سورہ والضحیٰ کی چند آیات کی تشریح، تفسیر، وضاحت میں 6 گھنٹے تک تقریر فرمائی، اللہ اکبر، علمی نکات 6 گھنٹے 6 گھنٹے تک علماء کی موجودگی میں، اور اس وقت اہل علم طبقہ وہ سامنے ہو، اور اس پر مسلسل 6 گھنٹے تفسیر 6 پر گھنٹے تک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کرتے رہے، اس کی وضاحتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بیان کے اختتام پہ فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں نے 80 جز یعنی 80 ایسے نکات تھے جن کی خلاصہ تشریح کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 80 جز میں نے لکھ دیے ہیں، اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ میں پورے قرآن کی تفصیل لکھ پاؤں۔ اللہ اکبر، میں نے اس کو پڑھا 1280 صفحات بن رہے ہیں، یعنی یہ والے جو جز ہیں اور ان کے جو مجموعی طور پر صفحات 1280 صفحات صرف سورہ والضحیٰ کی تشریح۔ سورہ والضحیٰ کی اتنا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اس پہ کلام فرما رہے ہیں، تو ایک تو 6 گھنٹے تک کسی چیز پر بولنا، کسی آیت پر اس کی وضاحتوں پہ کلام کرنا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی پر دلیل ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے مضامین، قرآنی آیات آپ کو کتنی مستحضر ہوا کرتی تھیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو ان رسالوں میں آیات کریمہ کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے موضوع پر لایا جاتا ہے کہ کئی آیات سے استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بأن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ سوال ہوا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سوال بہت چھوٹا سا تھا اس میں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اولا تو سوال کرنے پہ ایک تعجب ہوا کہ اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل جا رہے ہیں اور دلائل مل نہیں رہے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الاولین والآخرین ہونے پر اس عقیدے پر قرآن پاک کی 10 آیات کو ذکر فرمایا ہے، 10 آیات لے کر آئے اور 100 سے زائد احادیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود تاج میں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور بلاؤں کو، آفات، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دافع البلا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دافع البلا، حاجت روا ہونے پر 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ بطور ثبوت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت یعنی ایک عقیدہ بھی واضح کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عقیدہ توحید بھی بیان ہو رہا ہے اور ساتھ شان رسالت بھی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بھی باقاعدہ حدیث طیبہ کے ساتھ۔ منیر العین کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یعنی وہاں پہ بھی سوال جو کوئی تھا وہ کوئی یعنی ایک ہوتا کوئی سوال کی بھی فہرست لمبی ہو یا اس میں بھی کوئی زیادہ دلائل ہوں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پہ بھی 500 صفحات ترتیب دیے۔ اور کیسا یہ رسالہ، یعنی اس رسالے کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا بطور محدث ایک حدیث پر آپ کی کسی دسترد تھی آپ کو؟ دیکھیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو منیر العین شریف لکھا، تو سب سے بنیادی چیز اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ جس وقت امام اہل سنت نے یہ رسالہ لکھا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 29 سال تھی۔ اچھا، صرف 29 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اس وقت آپ نے یہ رسالہ لکھا۔ اب اس پر جو علماء کی آراء ہیں وہ کیا ہیں؟
اچھا میں یہ چاہوں گا پہلے یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں یہ منیر العین کیا تھا؟ ہاں، یہ امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آنے پر آپ انگوٹھے چومتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انگوٹھے چومنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح، یہ ناجائز کام ہے، تو اس پر کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یا حدیث ہے تو اس کے اوپر کہا گیا کہ لا یصح، وہ صحیح نہیں ہے، لم یصح وہ صحیح نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دینا شروع کیے، اس میں بتایا کہ جب کوئی محدث جو ہے وہ کسی حدیث کے اوپر کہتا ہے لا یصح یا لم یصح، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث موضوع ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث کی قسم ہے، وہاں پہ نفی کی جا رہی ہے، جو ممانعت کی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث حسن درجے کی ہو سکتی ہے جو صحیح کے بعد آتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر دلائل کے انبار قائم کیے کہ جو حدیث مبارکہ ضعیف درجے کی بھی ہوتی ہے تو فضائل میں وہ حدیث مبارکہ معتبر ہوتی ہے، یعنی اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور فرمایا کہ بالفرض اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی صحیح، تو بھی یہ ایک ایسا امر تھا، ایسا کام تھا کہ شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے، یہ مباح ہے، اور مباح کام جو ہوتا ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی کسی کے نام آنے پر آنکھوں سے انگوٹھے لگاتا ہے، چومتا ہے، تو اس میں شریعت مطہرہ کے کسی اصول کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، لہذا یہ کرنا بالکل درست ہو جائے گا۔ اس پر امام اہل سنت نے پورا رسالہ تحریر فرمایا اور حدیث کے وہ اصول اور وہ ضابطے اس کے اندر بیان فرمائے کہ بڑے بڑے علماء کی عقلیں اس پر یہ دنگ رہ گئیں کہ ان ایک چھوٹے سے رسالے کے اندر امام اہل سنت نے کیسی تفصیل بیان کی ہے، یعنی اس کے کئی مقامات پر امام اہل سنت نے خود لکھا، ایک صفحہ لکھا کہ مثال کے طور پر حدیث کی یہ قسمیں ہیں اور ہر قسم کس طرح کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ اس وجادت کے ساتھ اس جو چھوٹے چھوٹے جملے میں نے لکھے ہیں اور اتنے مختصر الفاظ میں جو میں نے لکھا ہے یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اسی طرح اور مقام پہ آپ نے لکھا کہ یہ آپ کو کسی اور مقام پہ ممکن ہے کہ نہیں ملے گا اس طریقے سے جیسے میں نے لکھا ہے، یعنی خود اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پر اس کو بیان کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یعنی اس کے ایک ایک بحث کے اوپر ایک پورا رسالہ یہ ترتیب دیا جا سکتا ہے، یعنی منیر العین سے اگر کوئی علم حدیث کا ماہر چاہے جس کو شوق و ذوق ہو حدیث کا تو وہ اس سے 12-15 کتابیں آسانی سے لکھ سکتا ہے۔ اس میں چھوٹا سا رسالہ ہے، یعنی 200 250 300 اور ترجمے وغیرہ کرنے کے ساتھ 500 صفحات تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں ایسے اعلیٰ حضرت نے نکات بیان کیے ہیں کہ اس میں گفتگو کی جائے تو لمبے رسالے بن سکتے ہیں، طویل۔ تو علماء نے جب اس کتاب کو ایک رسالے کی شرح کی جائے سے جلد بن جائے، جلد بن سکتی ہے، بہت زیادہ اس پر تفصیل کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے اور بہت سو نے اس پر کام کیا بھی ہے۔ تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کی عربی کی ہے، یعنی اس کے اندر جو اردو موجود تھی اس کو عربی کے اندر کنورٹ کر لیا، اور بھی علماء نے اس کو عربی زبان میں کیا۔ جب عرب کے علماء نے اس رسالے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ کیا کمال کا رسالہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر تقریزیں لکھیں۔ تقریز لکھ کر انہوں نے یہاں تک کہ پرانے بعض علم حدیث کے ماہرین کا نام لیا، 400 سال 500 سال، اور جن کی عمریں جو ہیں وہ حدیث کے اندر گزر چکی تھیں، اور انہوں نے پھر وہ کتابیں لکھی تھیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ یہ ان کی بڑی بڑی کتابوں کے برابر رکھنے کے برابر ہے۔ اچھا اب میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ 29 سال کی عمر ہے، اس میں بعض جو ابحاث ہیں اعلیٰ حضرت نے گفتگو کی ہے، تو میرا چونکہ یہ شعبہ بھی ہے، فیلڈ بھی ہے پڑھانے کی اس حوالے سے، تو اور بعض علماء سے جو ہمارے ہیں پاک و ہند کے ان سے اس پہ گفتگو بھی ہوتی رہی ہے۔ امام اہل سنت نے اس میں چند باتیں لکھی ہیں، جیسے واقدی ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اقوال لکھے اور اس میں فیصلہ دیا کہ یہ کس درجے کے راوی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جامعۃ الازہر کے بڑے بڑے علماء، نامور بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے، اسی طرح شام و مصر شام کے بڑے بڑے علماء 80 سال کی عمریں ہو چکی ہیں، 60 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ صحیح۔ جس بات کو امام اہل سنت نے 29 سال کی عمر میں بیان کیا تھا، اب اس عمر میں جا کے وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو امام اہل سنت نے بیان کیا۔ امام اہل سنت کو پڑھ کے نہیں،
اپنی تحقیق اور تفتیش کے بعد وہ وہاں پر پہنچے، کیونکہ ان میں بعض ہو سکتا ہے کہ جانتے بھی نہ ہوں، لیکن جب اس تحقیق پر پہنچے تو وہ وہی تحقیق تھی جو امام اہل سنت 29 سال کی عمر میں فرما چکے تھے۔ حدیث ضعیف کے اوپر اعلیٰ حضرت نے جو دلائل قائم کیے، اب عرب کے بعض علماء جنہوں نے 60 سال تک مسلم شریف پڑھائی ہے وہ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں، تو آپ تقابل کر کے دیکھ لیں اس کا منیر العین سے، آپ کو اس میں فرق نہیں ملے گا۔ جو اعلیٰ حضرت لکھ گئے اسی کے مطابق ان کی کتابوں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتاب پڑھی بھی نہ ہو، لیکن نتیجہ کیا نکلا 60 سال کی محنت کے بعد کہ جو امام اہل سنت 29 سال کی عمر کے اندر بیان کر کے چلے وہ تھے، پوری اپنی عمریں گویا کہ اس فن میں گزار کے گئے اور پڑھاتے ہوئے گزرے ہیں۔ کتابیں انہوں نے تحقیقات اتنی کر لی، لیکن اعلیٰ حضرت نے گویا کہ نتیجہ اس کا بیان نتیجہ پہلے سے بیان کر دیا تھا، وہ تحقیق کے بعد وہ وہیں پر پہنچا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مختلف حوالے سے کچھ گفتگو جاری ہے، بلا تاخیر کچھ آپ کی کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اسی پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ علم کی باتیں، ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ ہے۔ علم دین کی دولت کے اندر بے شمار اضافہ ہوتا ہے اس سلسلہ دیکھنے سے۔ اللہ عز و جل اس سلسلے کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جی مزید سوال؟ جزاک اللہ، آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ جی مزید سوال؟ میرا نام امان اتاری ہے۔ علم کی باتیں سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کے موضوع کے متعلق میں آپ کو یہ شعر سناؤں گا۔ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں۔ اور مفتی حسین صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت سید صاحبان کا کس طرح ادب فرماتے تھے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ نے خود ہی شعر بھی اچھا سنا دیا ہے، اللہ آپ کو بھی بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اگر یہی ایک ٹاپک لیا جائے، نہ صرف سادات کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب کا تعلق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، جس میں میلاد شریف ہو، محافل ہوں، یا کتابوں کے آداب کی بات کی جائے، یا کسی طریقے سے اپنے سے بڑوں اور بزرگوں کے احترام اور آداب کی بات کی جائے۔ حسن صاحب، یہ تو ایک ٹاپک ہے اور بڑی شہرت والا ہے، مشہور ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں آپ سادات کرام کے ساتھ کس طرح کے معاملات فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ ایک ادب والا جو ایک یہ بھی ایک خاص عطا ہے، یعنی اتنی علمی وسعت ہو، علمی مقام اس قدر بلند ہو، پھر اس کے بعد علماء کے آپ کئی مرتبہ، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کئی مقام پہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ کہیں اور نہیں ملے گا جو میں یہاں جیسا لکھ دیا تحدیث نعمت کے طور پہ۔ اچھا، کئی جگہوں پہ آپ بزرگوں کی کتابوں پر بھی آپ کچھ وہاں پر جو ہے وہ تحریر فرمایا کرتے تھے، بطور خاص فتاوی شامی کو بھی ہم اگر لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو لکھنے کا انداز ادب و اداب والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اعلیٰ؟ دیکھیں، وہی ہے کہ اصل جو علم ہوتا ہے نا، وہ علم تقاضا ہی عمل کا کرتا ہے، اور العمل میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوالات کیے چند، جب وہ واپس تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ابتدا میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ تو علماء نے یہاں پر یہ لکھا کہ جبریل امین علیہ السلام جس طرح علم سکھانے آئے تھے، اسی طرح علم کا طریقہ بھی سکھانے کے لیے آئے تھے، کہ علم جب حاصل کرنا ہے تو جس سے حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب و احترام بھی اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تو ادب کی یہ انتہا ہے، ختم ہے آپ کے اوپر ادب۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی عمر ہے، اس میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ بغداد کی سمت کس طرف ہے۔ کیا بات ہے، چھوٹی سی عمر میں بغداد کی سمت معلوم کر لی تھی، اس کی یعنی ڈائریکشن معلوم کر لی تھی، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ یہ ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کا سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، اور یہ یاد رہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم ہو، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کی تحریریں ہوں،
ان تمام کا مرکزی محور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. یعنی سادات کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بنیاد جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سادات کے ادب کی ہے وہ خود اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ سادات کے ادب کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام کیا جائے گا. اور وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ساتھ پالتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہو، ان کا ادب و احترام ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، ان کا ادب و احترام ہو، بغداد شریف کا ادب و احترام ہے، تو یہ تمام کے تمام کا جو مرکز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے. کیا بات ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ادب تو جہاں پہ یہ معاملات ہے، مجھے ایک فتویٰ یاد آیا فتاوی رضویہ شریف میں. ایک سائل نے گفتگو کرتے ہوئے یا سوال پوچھا تو بڑا ایک تلخ انداز تھا. سوال کے اندر ہی لکھا ہوا، یعنی پورا سوال ہے تو نیچے لکھا ہے بغیر کسی رو رعایت کے جواب دیجئے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ فرماتے ہیں علماء دین اور جی اوپر تو یہ لکھا کیا فرماتے وہ سارا کچھ لکھ کے پورا مسئلہ لکھا، اور نیچے جا کے رو رعایت کے بغیر ہی آپ جواب دیں. تو جواب لکھا، بڑے مطلب اس میں دلائل کے ساتھ پورا وہ جواب ہوا. آخر میں فرمایا کہ سائل تنبیہ کی کہ سائل جو ہے وہ یہ دوسری مرتبہ کر چکا ہے، پہلی مرتبہ بھی اسی طرح کا سوال بھیجا ہے اور اب بھی بھیجا ہے. پھر یہ فرمایا کہ سائل کو ادب سیکھنا چاہیے، کہ یہاں پر علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ رو رعایت کے بغیر، فرمایا کہ جو رو رعایت کرنے والے ہیں وہ علماء کہاں سے ہوں گے، اور جو عالم ہوں گے اس کو اس طرح کہنا یہ ٹھیک نہیں، یہ خود بے ادبی ہے. تو سائل کو چاہیے کہ اس طرح کا انداز تکلم اختیار نہ کرے. پھر آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، خود اپنی عاجزی. پھر فرمایا اگر کچھ کہنا ہی ہے تو پھر شروع میں یہ نہ لکھے، کیا فرماتے علماء دین، شروع میں احمد رضا لکھے اور آگے جو لکھنا ہے لکھ دو. یہ کیا یہ انداز ہیں، یعنی سمجھایا بھی اس بڑے ایک آسن انداز میں، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ عاجزی. علم کا اتنا بڑا گویا کہ علم کے سمندر ہیں، اور ابھی تو ہم نے صرف ابتدائی کچھ گفتگو کی اور آگے گفتگو ہماری یہ چلتی اور بڑھتی جا رہی تھی. بلکہ جمیل صاحب آپ کو کہوں گا وہیں سے کچھ آپ دوبارہ آپ کو لے کے آتا ہوں. وہ 300 آپ نے حدیث مبارکہ ایک رسالے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے کہ شروع میں کہا کہ باقاعدہ کوئی تفسیر قرآن پاک کی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جا بجا ملتی ہے. مختلف فتاوی میں کسی آیت کریمہ کی اگر تفسیر فرما رہے ہیں، کسی رسالے میں آیت کی مزید وضاحت توضیح ہو رہی ہے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جتنی بھی احادیث کریمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو 300 اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جتنی احادیثیں تھیں ان احادیث کو جمع کر کے جامع الاحادیث کے نام سے مرتب کیا گیا. اس کے اندر باقاعدہ ایک باب قائم کیا گیا کتاب التفسیر. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 600 آیات پر مشتمل جو تفسیری نکات ہیں اللہ ان کو بھی اس کتاب التفسیر کے تحت نقل کر دیا گیا. تو جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے نکات جاننا چاہتا ہے تو جامع الاحادیث کے اس ٹاپک کو، کتاب التفسیر کے باب کو ضرور مطالعہ کریں. اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ میں فوائد تفسیر کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی تفسیر کا ایک نقطہ بیان فرما دیتے ہیں، تو ان مقامات کو بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ اور آپ کی کتابوں سے جمع کیا گیا. تو 3 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب مرتب ہوئی، فوائد تفسیریہ و علوم قرآنیہ. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 1434 فوائد جو تفسیر سے متعلق تھے باقاعدہ یہ شائع کیے گئے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں جہاں قلم اٹھایا ہے تو علم کے بہا دیے ہیں.
اور اس طرح اب علماء الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو مختلف اعتبارات سے کہ احادیث پر اعلیٰ حضرت کا جو کلام تھا وہ جامع الاحادیث کے اندر جمع کر دیا گیا. اسی طرح سے جو آپ کی کتابوں میں تفسیری نکات تھے تو فوائد تفسیر یا علوم قرآنیہ میں اس کو ذکر کیا گیا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن کی آیات کے حوالے سے، اس میں اگر کوئی شکوک شبہات بھی پیدا کرتا، کسی معنی کو لے کر کوئی اعتراض والا پہلو بیان کرتا، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا کہ ایک ایک آیت چونکہ حق ہے، اس میں اگر کوئی شک پیدا کرتا تو اس کا شک دور کرتے کتابیں تحریر فرماتے. چنانچہ ایک امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک سوال آیا کہ کسی پادری نے کہا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ تو ہم نے ایک مشین تیار کی ہے جسے آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اس کے ذریعے سے نر بچے بیٹا بیٹی اس کا پتہ چل جاتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن نے اس اللہ تعالیٰ کے علوم کی شان بیان کی ہے کہ علوم خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں کیا ہے اس کو جانتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی جان لیتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علوم کی وسعت کیا ہوئی. یہ ایک اعتراض ہوا غیر مسلم کی طرف سے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا اور پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا جس رسالے کا نام ہے الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام. تو ایک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا. اس رسالے میں جو رحم مادر سے متعلق جتنی آیات کے علوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ان آیات کو آپ نے ذکر فرمایا اور پھر اس پادری کا رد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہاں کہا ہے. ان آیات میں جتنی بھی آیات تھیں وہ ذکر فرمائی اور فرمایا کہ ان آیات میں کہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو علم کا جہاں ذکر کیا اس میں لڑکے یا لڑکی کا تو ذکر نہیں فرمایا کہ آج تمہیں پتہ چل گیا تو یہ تقابل ہو گیا کہ اللہ کا علم تمہیں آ گیا. تو فرمایا ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ما فی الارحام کے الفاظ ہیں کہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس کی اتنی وسعت ہے کہ رحم میں جو پیدا بچہ دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو تامت الخلقت کے ساتھ آئے گا یا ناقص الخلقت ہوگا. اس نے آگے چل کے کرنا کیا ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کی صفاتیں کیسی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا صرف یہ مطلب سمجھ لینا کہ لڑکا اور لڑکی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. تو فرمایا یہ تو بعض چیزیں اسے پتہ چل ہی جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت اس پہ دلیل نہیں ہے کہ یہی مراد ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ واقعات ہونے، جو کچھ معاملات ہونے سب جانتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنے کا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کا کوئی بھی انسان ادراک نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظاہر کر دیا کہ کوئی مشین ہے اس الٹرا ساؤنڈ مشین سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ بچے کی کیفیت کیسی ہے. وہ جیسے آج کل مزید اس طرح کے ہوتا ہے تو وہ جان لینا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں صرف وہی مراد نہیں ہے. اگر کوئی جان لیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ اس کو کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی چند کلمات ہیں لیکن اس کے اندر جو وسعت والے اور علمی نکات اور تفسیری نکات بیان فرمائے ہیں اور اس اعتراض کا بھی ان کا جواب دیا اور ایسا لاجواب جواب دیا ہے آپ نے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں کہ جس دور میں وہ الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہونا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جبکہ علوم الہی کا وہ مشین احاطہ نہیں کر سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بات چلی ہے تو یہ الٹرا ساؤنڈ حضرت نے یہ تو کہا ہے کہ مشینیں ہیں، لڑکا یا لڑکی اس کے پتہ چل جاتا ہے. تو مسئلہ شرعی کیا ہے اس کا؟ الٹرا ساؤنڈ اس لیے خاص کروانا
کہ جس میں لڑکا ہے یا لڑکی پتہ کرنے کے لیے؟ اصل میں جب الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو اس میں ستر کھلتا ہے، تو اب علاج کے لیے تو اس کی اجازت دی ہے علماء نے کہ علاج کے لیے تو یہ کروا سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے، جیسے علاج کے لیے جاتی ہیں، معلومات کے لیے جاتی ہیں بچے کی کیفیت کے حوالے سے، اس دوران اگر کسی نے معلوم کر لیا، کیونکہ اسے پتہ تو جو المشین کے ذریعے جتنا علم ہوتا ہے تو وہ معلوم کر لیا تو جائز تو ہے یہ، لیکن باقاعدہ اس کے لیے خاص طور پہ الٹرا ساؤنڈ کروانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے ستر کھولنا پڑے گا، اور ستر کھولنا اس کام کے لیے حرام ہے، اور ویسے بھی اس سے بچنا چاہیے پوچھنے سے، پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ پھر پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور جہالت زیادہ ہوتی ہے تو نعوذ باللہ پھر لڑکی ہونے کی صورت میں اس کو گرا بھی دیتے ہیں اور حرام کاموں کے اندر پڑتے ہیں۔ اس طرح کی بھی شفیق صاحب، اس طرح کا بھی ہے کہ مشین کی یہ رپورٹ کنفرم نہیں ہے، ایسے بھی واقعات ناظرین کے سامنے ہوں گے کہ رپورٹ میں آیا کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہوئی، لڑکی ہوگی لیکن لڑکا ہوا، تو مشین کا رزلٹ بھی 100% درست ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تخمینہ اور اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ایک سوال لیتے ہیں۔ سلسلہ علم کی باتیں ماشاء اللہ، تینوں مفتیان اکرام کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسی علمی باتیں مدینہ مدینہ۔ میں مفتی حسان صاحب سے عرض کروں گا کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو یہ شعر ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، تو کیا یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یا کسی عاشق نے لکھا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ خلاصہ فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ملک سخن کی شاہی، آج آپ کا گلا تھوڑا سا وہ ہے، ورنہ میں آپ سے کہتا کہ طرز ہی سنا دیں۔ دیکھیں اس میں کوئی یقینی بات تو نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ کلام، یہ داغ دہلوی کو دکھایا جو مولانا حسن رضا خان صاحب کے استاد تھے، تو انہوں نے یہ شعر لکھا۔ جب انہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پڑھا تو چونکہ امام اہل سنت کے جو اشعار ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ جو شاعری کے معیار پر تو اعلیٰ درجے پہ پورے اترتے ہیں، پھر اس میں شریعت کی پاسداری اور الفاظ کا جو چناؤ اور استعمال ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اتنے بڑے شاعر نے جب اس طرح کے اشعار دیکھے تو بے اختیار انہوں نے لکھا کہ ملک سخن، یعنی گفتگو کی جو سلطنت ہے، گفتگو کی جو مملکت ہے، اس کی بادشاہی آپ کو مسلم ہے، آپ کے سپرد کر دی گئی ہے، کہ جس سمت آ رہے ہیں، یعنی گفتگو کے اندر جس پہلو کی طرف آ رہے ہیں، اشعار کی جس صنف کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تمام پر آپ کو ایسی دسترس حاصل ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو اور وسعت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس فن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک دسترس حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملکہ آپ کو اس چیز کے اندر عطا فرمایا ہوتا ہے، تو جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر سکے بٹھا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی طرف سے، اور امام اہل سنت اگر خود بھی لکھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تیرے رب کی تجھ پر نعمت ہے اس کو تو چرچا کر اس کا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تو ایسے بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے کہ جیسے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، یعنی ہند کے اندر رضا کی طرح کوئی اس طرح سحر گفتگو کرنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ یعنی جس انداز میں، جس خوبصورتی کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، امیر اہل سنت نے بالکل سچ فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ جب امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ جو اپنے عشق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی آواز والوں سے نعتیں سنا کریں۔ امیر اہل سنت نے ایک مقام پر یہ بیان فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے عشق میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سنا کرے، جبکہ اسے سمجھ آ جائے گا، اور نہیں بھی آئے گا تو بہرحال وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ امام اہل سنت نے کتاب لکھی ہے دولت المکیہ، اس پر بعض علماء نے کچھ سوالات اٹھائے، اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے تقریباً 5 کے قریب جوابات دیے۔ اس میں سے ایک جواب آپ نے دیا انباء الحی کے نام سے۔ اس انباء الحی کے اوپر آج کے بعض عرب علماء نے جو سنی عالم دین ہیں انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عشق رسول کے اندر اضافہ ہو
تو اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب انباء الحی کا مطالعہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سمت آ جائیں سکے بٹھا دیتے ہیں، تو اپنی تحدیث نعمت کے طور پر اگر آپ نے خود بھی یہ شعر لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یہ ہے نا کہ جب نام آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ذوق بن جاتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر کلمات بھلے وہ عام اسلام بھائیوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، بڑوں کے اہل علم کے لیے بھی بعض اوقات بہت مشکل ہوتے ہیں جب تک وہ خاص ان کے الفاظ اور ان کی تشریح جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ واقعی جس سمت آئے سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مقبول بارگاہ خداوندی، مقبول بارگاہ مصطفی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم دیکھتے ہیں اس بزرگوں کے کلام کو، قصیدہ بردہ شریف ہے، صدیوں سال پہلے لکھا گیا، کیا بات، لیکن مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، عرب عجم کہاں اشعار کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ کلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہیں، اشعار ہیں، نعتیہ اور صلاۃ و سلام پر مشتمل جو اشعار ہیں، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، یہ دنیا کے کہاں کن کن شہروں میں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہاں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تو حسرت اور خواہش کیا ہے، قیامت کے دن بھی یہ سلام پڑھا جائے۔ کیا بات ہے، بلکہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، اس سے پہلے جو آتا نا کہ کاش محشر میں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور واہ، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کیا تو بات، یہ ہاں رضا ایک اشارہ، جیسے کسی کو اب کہتے ہیں نا اب آپ کا نمبر آ گیا، اب آپ پڑھیں، اب آپ کچھ کہیں، تو مجھ سے خدمت کے قدسی یعنی فرشتے میری طرف اشارہ کر کے کہے کہ ہاں رضا، تو اس وقت میں کیا کہوں، مصطفیٰ جان رحمت۔ یہ نہیں، یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہ جو پڑھا تھا نا سلام دنیا کے اندر، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صرف ہم نے چند یہ کچھ علمی مقام کے حوالے سے، اور واقعی ہم اس میں کیا گفتگو کریں گے اور کتنی گفتگو کریں گے آپ کے، بلکہ فتاوی رضویہ کا تو ابھی مفتی صاحب سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ تو سوال میں شروع کرنا تھا فتاوی رضویہ کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی اگر صرف فتاوی رضویہ پہ گفتگو کی جائے تو پورے اس پر سلسلے ہو سکتے ہیں۔ 22,000 سے زائد صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف، 6,800 سے زائد سوالات جوابات، اور پھر خصوصیت مدنی چینل کے ناظرین اس فتاوی میں یہ ہے کہ یہاں پہ جمیل صاحب دیکھیں کہ صرف سوال عوام الناس کی طرف سے نہیں ہے، 1,000 سے زائد تو وہ سائلین ہیں جو علماء ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو سائلین ہیں جنہوں نے سوال آپ کے پاس بھیجے، تو ایک تعداد ہے اس کے اندر کہ ان کی بھی کیٹیگری علماء نے بیان کی، تفصیل ڈیٹیل بیان کی، تو اس میں اتنے تو وہ جن علماء کی طرف سے ہی باقاعدہ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، تو علماء ہیں جو عام علماء ہیں، جی، اور ایک وہ کیٹیگری ہے اس کے اندر کہ جن کا علماء کے اندر وہ مقام ہے کہ لوگ ان کی طرف ساری دنیا سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے جو کفل الفقیہ الفاہم لکھا، جی، تو یہ کفل الفقیہ الفاہم کوئی عام علماء کے سوال پہ تو نہیں لکھا تھا، یہ عرب کے ان علماء کے سوالات پر لکھا تھا کہ جن سے پوری دنیا کے مسلمان رجوع کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ علم جو ہے وہ علماء کی گردن پر امانت ہے، اور اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر سوالات ہوئے تھے امام اہل سنت سے، تو آپ نے پھر پورا رسالہ کفل الفقیہ الفاہم لکھا، وہ بھی آپ نے لکھا، اور یہ بھی سفر کی حالت میں، جی بالکل، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر سفر کی حالت میں، الدولت المکیہ، وہ بھی آپ نے اسی سفر حج میں آپ نے اس کو تحریر فرمایا، بلکہ بخار کی کیفیت میں، اور 8 گھنٹے کے اندر یہ عربی زبان کے اندر ایک وسیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر جو کچھ اشکالات اعتراضات تھے ان کے آپ نے جواب دیے۔ بہرحال قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، دیکھ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ دیکھ بخشش بھی ایک اپنا پورا
موضوع ہے. بہرحال اللہ کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور یہی مسلک وہ کہ جو اولیاء کا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور وہ حقیقی تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ تک پہنچی، صحابہ نے تابعین، اور آگے آج تک اولیاء اور علماء جو اس کو آگے پہنچاتے رہے، اسی راستے پر گامزن اعلیٰ حضرت نے کیا، اور انہی کی تعلیمات کو ہی ہم تک وہ پہنچایا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت اس طور پر کہا جاتا ہے کہ ورنہ وہ راستہ، یعنی مسلک تو وہی ہے کہ جو پہلے سے ہی صحابہ کرام کا جس پر تھے، تابعین جس پر تھے، اولیاء جس پر تھے، وہی راستہ ہی ہے. بہرحال اللہ کریم ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.